السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو 10 وجوہات بتاتا ہوں جو آپ کے رزق، آپ کی دولت اور زندگی کے معیار کو گھٹاتی ہے، اور علماء نے انہیں 10 میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلی ہے، ایک شخص کا رزق اور اس کی زندگی کا معیار گھٹ جاتا ہے اگر وہ سست ہوتا ہے اور لوگوں کے بھروسے ہوتا ہے۔ جیسے وہ لڑکا جو کہتا تھا رزق اپنے آپ آئے گا۔ سست ہونا اور دوسروں کے بھروسے رہنا، یہ آپ کے رزق اور زندگی کے معیار کو گھٹاتا ہے۔ دوسرا ہے اسراف، یعنی فضول خرچی، بربادی اور چیزوں کا غلط استعمال۔ تو اگر آپ کے پاس بہت دولت ہے اور آپ زیادہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں تو کر لیجیے، لیکن اگر آپ کے پاس کم دولت ہے اور آپ امیر شخص جیسی زندگی جینا چاہتے ہیں، اس کی جیسی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ فضول خرچی ہے۔ تو فضول خرچی ہر کسی کے لیے الگ الگ ہے، آپ کی حد میں ہے۔ آپ کے پیسوں کی بربادی تب ہوتی ہے جب آپ انہیں حرام چیزوں پر خرچ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا پیسہ حرام چیزوں پر برباد کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی اور بہن ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی ضرورتوں سے زیادہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی انہی میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ انہیں پسند نہیں کرتا جو اپنی ضرورت یا اپنی حد سے زیادہ فضول خرچ کرنے والے ہیں۔ ایک اگلی وجوہات جو آپ کا رزق گھٹاتی ہے وہ ہے بار بار گناہ کرنا اور پھر ان گناہوں کا جمع ہو جانا۔ یہ آپ کے رزق اور زندگی کے معیار پر اثر ڈالتا ہے۔ چوتھا نمبر ہے ناشکری اور اللہ کا شکر گزار نہ ہونا، اور اس میں ایک چیز اور شامل ہے، اللہ کے بجائے دوسروں کا شکریہ ادا کرنا۔ یعنی جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کی اسے پہچاننا نہیں، اس کے لیے اللہ کا شکر گزار نہ ہونا، اس سے بھی رزق انسان کا جاتا ہے۔ پانچواں نمبر ہے بخیلی۔ آپ اپنے آپ پر بخیل ہیں، آپ اپنے گھر پر، اپنی فیملی پر بخیل ہیں، آپ دوسروں پر بخیل ہیں۔ بخیلی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو منیمم حق نہیں دیتے، اور آپ اپنی فیملی کو ان کا منیمم حق نہیں دیتے، اور آپ دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتے اپنی دولت سے۔ اس کا مطلب آپ بخیل ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ دوسرے بخیل ہیں کیونکہ وہ ان پر خرچ نہیں کرتے، انہیں گھمانے نہیں لے جا رہے، مثلاً ریسٹورنٹ میں لے کے نہیں گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بخیل ہیں۔ اگر وہ اپنا حق عطا کر رہے ہیں تو وہ بخیل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دولت کو مینج کر رہے ہیں۔ لیکن بخیلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر فرض ہے ذمہ داری اٹھانا، کھانے کی، کپڑوں کی، گھر کی، زندگی گزارنے پر بخیلی آپ کرتے ہیں، اس میں کنجوسی کرتے ہیں۔ وہ منیمم ضرورت ہے جو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے، یہ اصل بخیلی ہے۔ نمبر 6 ہے تہمت پرستی اور وہمی عقیدوں پر بھروسہ کرنا۔ یہ چیز آپ کی دولت گھٹاتی ہے۔ ایسے لوگ ذہنی طور پر پاگل ہو جاتے ہیں، وہ تہمت، وہمی عقیدوں، شگون، نشانیوں پر بھروسہ کرتے ہیں اپنی دولت اور زندگی کا معیار بڑھانے کے لیے۔ وہ اپشگن جیسی چیز میں مانتے ہیں، سپرسٹیشن میں مانتے ہیں۔ 7واں نمبر ہے
زکوٰۃ چھوڑنا۔ زکوٰۃ آپ کی دولت کو پاک کرتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ کام کرتے ہیں اور تھوڑی سی حرام دولت آپ کی دولت میں آ جاتی ہے، مثلاً ایک چھوٹی پرسنٹیج جو آپ اوائڈ تک نہیں کر سکے۔ زکوٰۃ آپ کی دولت کو پاک کرتی ہے، ورنہ آپ کی دولت میں برکت نہیں ہوتی اور وہ گھٹتی ہی چلی جاتی۔ 8ویں نمبر پہ ہے اپنے فرائض چھوڑنا۔ وہ جو اللہ نے کرنے کو فرمائے وہ چھوڑنا رزق اور زندگی کا معیار کو گھٹاتا ہے۔ اپنی نماز ہے، روزے ہیں، جو بھی چیزیں اللہ نے فرض کری ہیں آپ پہ۔ 9واں نمبر ہے بے پرواہی سے حرام کمائی کرنا۔ آپ کو پرواہی نہیں کہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اوائڈ نہیں کر سکتے، اللہ ان کے بارے میں نہیں بات کر رہا، وہ ان کے بارے میں بات کر رہا ہے جو پرواہی نہیں کرتے کہ حرام ہے یا حلال ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر حرام سے آئے، صرف پیسے سے مطلب ہے۔ اور آخری رشتوں کو برباد کرنا۔ اس چیز پر کئی بار بات ہو چکی ہے کہ رشتوں کو بنا کر رکھنا کتنا ضروری ہے۔ جب آپ صرف اپنی خواہشوں اور چاہتوں کے لیے ان رشتوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی زندگی کے معیار کو خراب کرتا ہے۔ چاہے آپ کو یہ لگے کہ یہ بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود رشتوں کو خراب کرنا، رشتوں کو توڑنا، خاص طور سے ایسے رشتے جو اللہ نے بنا کر بھیجے، اس سے آپ کے رزق میں، آپ کی زندگی کے معیار میں، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں خرابی آتی ہے۔